الرحمن الرحیم۔ فرمایا اگر تم اللہ کے خاص بندہ بننا چاہتے ہو تو تہجد کی پابندی کرو، تہجد کو اپنا شعار بناؤ۔ فرمایا اگر تم اللہ کے خاص بندہ بننا چاہتے ہو تو تہجد کی پابندی کرو اور تہجد کو اپنا شعار بناؤ۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تنبیہ ہے اس بات پر کہ تم اس کے زیادہ لائق ہو، اس لیے کہ تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو شخص تہجد نہیں پڑھتا وہ کامل درجے کے صلحاء سے نہیں ہے، بلکہ اس شخص کی طرح ہے جو تزکیہ ظاہری طور پر کرنے والا ہے، نہ کہ باطنی طور پر۔ تہجد کا اہتمام ہو جائے۔ اس کی ایک آسان شکل تو یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے یا عشاء کے وطروں سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لی جائیں، اور نیت یہی ہو کہ رات کے آخری حصے میں اٹھوں گا۔ تو اگر کبھی آنکھ نہ کھلی تو انشاءاللہ تہجد کا ناغہ تو نہیں ہوگا۔ یہ تو آسان ہے کہ 4 رکعتیں وطر سے پہلے تہجد کی نیت سے پڑھ لی جائیں۔ کوشش یہی ہو کہ رات کو اٹھے آخری حصے میں، اور خدا نہ خواستہ کبھی آنکھ نہ کھلی تو انشاءاللہ ناغہ تو نہیں ہوگا۔ تو اس کے اہتمام کرنے سے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، ناغہ نہ ہو۔ فرمایا اگر تم اللہ کے خاص بندے بننا چاہتے ہو تو تہجد کی پابندی کرو اور تہجد کو اپنا شعار بناؤ۔ تہجد کے بارے میں یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ آخر رات میں پڑھی جاتی ہے، یہ تو اس کا وقت ہے، لیکن ایک اس میں آسانی اور بھی ہے، اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سنت مؤکدہ پڑھ لیں، پھر 4 رکعت جتنی ہمت اور توفیق ہو وطر سے پہلے قیام اللیل کی نیت سے نفل پڑھ لیں۔ فتویٰ کی مشہور کتاب شامی کی روایت ہے جو نفل نماز بعد عشاء ہو پس وہ قیام اللیل کے حکم میں ہے۔ اس پر علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے قیام اللیل کی سنت بعد نماز عشاء سونے سے قبل پڑھنے سے بھی حاصل ہو گئی۔ کتنی سہولت ہو گئی۔ اب اگر تہجد میں آنکھ کھل گئی تو فبیہا، ٹھیک ہے، تہجد پڑھ لے۔ اگر آنکھ نہیں کھلتی تو یہی تہجد کے قائم مقام ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے تو سب کے لیے آسانی ہو گئی۔ اللہ کرے بھائی اس میں تو ہماری کوتاہی نہ ہو۔ جب ہم اپنی سی کوشش میں کوتاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد بھی آیا کرتی۔ جو ہم جاگتے جاگتے کر سکتے ہیں نا وہ کر لیں، پھر سونے کے بعد بھی اللہ اٹھا دے گا، پھر سونے کے بعد بھی اللہ اٹھا دے گا۔ اور بس اوقات آنکھ نہیں کھلتی اور اس پر سچی حسرت ہو، اٹھ جاتا کیا ہی اچھا ہوتا، تو انشاءاللہ نہ اٹھنے پر بھی اللہ تہجد کی برکتیں نصیب فرما دے گا اگر یہ کیفیت پیدا کر لی تو۔ لیکن اگر عشاء سے پہلے ہی نہیں پڑھتا، رات کو سونے سے پہلے ہی نہیں پڑھتا اور پھر تہجد میں نہیں افسوس کرتا، اب یہ افسوس اس لیے کہ جو اختیار میں تھا وہ تو اس نے کیا نہیں۔ ہاں، تو اس افسوس میں سچائی نہیں ہے۔ ہاں، جو اس سے جاگتے جاگتے ہو رہا تھا اس میں تو اس نے سستی نہیں کی، کمی نہیں کی۔ اب آنکھ نہیں کھلی، اس کے اختیار میں نہیں، گھنٹی بھی لگائی تھی، گھڑی بھی لگائی تھی، آنکھ نہیں کھلی، اٹھا تو حسرت بھی ہوئی، اٹھ جاتا افسوس بھی ہوا، تو انشاءاللہ پھر بات بن جائے گی، پھر بات بن جائے گی۔
فرمایا کہ نفس اور شیطان کی مدافعت کے لیے ایسے ہتھیار کی بھی ضرورت ہے کہ بشری تقاضے سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کے ذریعے اس کی تلافی بھی ہو جائے اور اس کے حملے سے حفاظت بھی رہے، گناہ نہ ہو جائے۔ اب اس کی طاقت کیسے پیدا ہو جائے؟ اس کے لیے بہترین ہتھیار تہجد ہے۔ کہتے ہیں نا اس کے اندر قوت مدافعت نہیں ہے، اس لیے فوراً جراثیم اس پہ اثر کرتے ہیں، موسم اس پہ فوراً اثر کرتا ہے۔ تو تہجد آدمی کے اندر قوت دفاع پیدا کرتا ہے، طاقت پیدا کرتا ہے دفاع کی۔ اس کی برکت سے آدمی کے اندر ایک قوت آ جاتی اور وہ نفس اور شیطان کا حملوں کا مقابلہ کر پاتا، دفاعی قوت مضبوط ہو جاتی۔ تہجد میں بالذات یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو نیک اور صالح اور ولی بنا دیتی ہے۔ نیک اور صالح اور ولی بنا دیتی ہے۔ گناہوں سے روکنے کی طاقت اس سے پیدا ہوتی ہے، نئے گناہ نہیں ہونے پائیں گے، قوت دفاع اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب تھے جو چوری بھی کرتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ فلاں شخص رات میں تہجد پڑھتا ہے، جب صبح ہوتی چوری کرتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تہجد تو گناہوں سے روکتی ہے، پھر یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ بات وہی ہے کہ مرض جب پرانا ہو جاتا ہے تو مسلسل علاج اور دوا استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ آج تہجد پڑھیں، کل سے کہیں آپ بس بزرگی آ جائے، نہیں بھی ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے امراض تو بہت پرانے ہیں نا، تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن مسلسل کر لیں علاج ہو جائے گا۔ مسلسل کرنا تو جب مرض پرانا ہوتا ہے تو دوا کچھ عرصے تک کھانی پڑتی ہے، کچھ اہتمام زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ بات وہی ہے کہ مرض جب پرانا ہو جاتا ہے پھر مسلسل علاج اور دوا کے استعمال کی ضرورت ہوتی، پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب یہ نماز اس کو اس عمل سے روک دے گی جو تم بتلا رہے ہو۔ حضرت اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس اس جیسی نماز یقین اس کو روک لے گی جس سے وہ ان قریب چوری سے توبہ کر لے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس نماز کا ایک مدت تک اہتمام اور پابندی ہو، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے قلب میں ایک ایسی خاص کیفیت پیدا ہو جائے جو اس کو گناہوں سے روک دے، ایسی طاقت پیدا ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے یہ طاقت پیدا کرنے کے لیے شروع میں تو تھوڑی سی ہمت کر کے پرہیز بھی کرنی پڑے گی، کہیں طاقت صبح زائل نہ ہو جائے، اور ہمت کر کے یہ دوائی بھی استعمال کرنی پڑے گی تہجد کی۔ تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ جو ہمارے اندر قوت دفاع ختم ہو چکی ہے اور طاقت ختم ہو چکی وہ لوٹ آئے گی، پھر انشاءاللہ ہمت سے اور آسانی سے آنکھ بھی چکا لے گا اور شرعی زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب تو ایسے ہیں کہ بہت سارے گناہ ہم وہ تو چھوڑ دیتے ہیں جس سے سوسائٹی، معاشرہ جنہیں برا کہتا ہے، یا دیندار حلقے کے اندر اسے برا سمجھا جاتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہر جگہ رائج ہیں، تو وہ کوئی بات نہیں، وہ پھر آسانی سے آدمی کر لیتا ہے اور آسانی سے وہ برداشت بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ قوت دفاع پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہر گناہ سے بے چینی ہونے لگ جائے گی، ہر گناہ سے بے چینی ہونے لگ جائے گی۔ اللہ، بعض چیزوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ بیماری کے لیے دافع بھی ہوتی ہیں، نافع بھی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ پھل دوا بھی ہیں، غذا بھی ہیں۔ بعض پھلوں کے بارے میں دوا بھی ہیں، غذا بھی ہیں۔ بعض پھلوں میں خاصیت ہوتی ہے دوا بھی ہیں اور غذا بھی ہیں۔ تو بعض چیزوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ بیماری کے لیے دافع بھی ہوتی ہیں، نافع بھی ہوتی ہیں۔ تہجد کی بھی یہی خصوصیت ہے
کہ اس سے خطائیں بھی مٹتی ہیں، گناہوں سے روکنے کی طاقت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے کہ گناہ مٹتی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ سے بچنے کی طاقت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ دافع بھی ہے، نافع بھی ہے۔ یہ نماز کی خاصیت ہے، اگر اس کو قاعدے کے موافق پڑھا جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے تو پھر اس کا اثر ظاہر ہو۔ سچ یہ ہے کہ رات کا اٹھنا، رات کی بیداری صلحاء اور اہل اللہ کا شعار ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ صلحاء اور اہل اللہ کا شعار ہے۔ اس میں مقصود ترغیب دینا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کی نقل کرتا ہے، بشرط یہ کہ وہ فطرت ٹھیک ہو۔ تو پھر اس کی چاہت ہوتی ہے میں اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی نقل کروں، خوشی خوشی ان کے طریقے کو اپناتا ہے۔ اس کی وجہ سے مشکل کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ رات میں اٹھنا، نماز پڑھنا، اس میں مشقت ہے، مجاہدہ ہے، اس میں آسانی ہو جائے، اس لیے بطور ترغیب کے یہ فرمایا گیا کہ تم سے پہلے جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں ان کی پہچان یہ تھی کہ وہ اس نماز کی پابندی کرتے تھے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وہ تم کو اللہ کے قریب کر دینے والی ہے، یعنی اللہ سے تمہارا تعلق قوی کر دے گی، اللہ سے قریب کر دے گی۔ فرائض اور واجبات ضروری ہیں، ان کی ادائیگی تو ڈیوٹی ہے، لازمی ہے۔ جب نوافل اور تہجد کا اہتمام کرو گے تو اس سے تعلق بڑھے گا، اس لیے کہ یہ ذمہ داری سے اوپر کا کام کرنا ہے۔ اس لیے تہجد کے بارے میں فرمایا یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گی۔ تو بھائی اس کی آسان شکل بھی عرض کر دی، ہاں، کہ آدمی سونے سے پہلے قیام اللیل کی نیت سے 4 رکعتیں پڑھ لے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر اس طریقے سے تہجد میں ناغہ نہیں ہوگا۔ ایسی طاعت میں لگنے کا معاملہ ہے کہ ہلکے ہلکے بقدر تحمل عادت ڈالیں، دعا بھی کرتے رہیں، یہ بڑی خاص چیز ہے، اس سے پھر آسانی اور سہولت ہو جائے گی۔ بزرگوں سے اس کی تدبیر معلوم کریں۔ ان حضرات کے پاس ایسے نسخے ہوتے ہیں کہ ایک ہی 2 خوراک میں بہت جلد نفع ہونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ تہجد میں آنکھ کھل جائے تاکہ اس وقت نماز پڑھ لیں، لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو علماء نے ایک عجیب بات لکھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو فرمایا بھائی جب آنکھ کھل جائے اور چارپائی پہ لیٹے رہیں تو اس لیٹے وقت نہیں اٹھا جا رہا تو ایک نسخہ استعمال کر لیں شروع میں کہ کروٹ بدل لیں، اور اس کروٹ کے بدلنے کے دوران اللہ سے تھوڑا سا مانگ لیں، کوئی ذکر کر لیں، اللہ کو یاد کریں، تو تمہارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے پہلو اپنے خوابگاہوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے اس پہلو پہ تھے، اب اس سے ہٹ کر اس پہلو پہ آ گئے، تو ان نیک لوگوں میں اس کا نام بھی آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، ہاں، کہ ان کے پہلو اپنی آرام گاہ سے الگ رہتے ہیں۔ اب ادھر سے اس نے کروٹ ہٹا لی اور اللہ کو یاد بھی کر لیا، تو اس آیت کے اندر بھی آ گیا۔ تو شروع میں یہی کرنا شروع کر دیں کہ رات کو سونے سے پہلے قیام اللیل کی نیت سے 4 رکعتیں پڑھ لے، اور اس وقت آنکھ کھلے، اٹھا نہیں جا رہا، یہ تو کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ چیز بھی کر لے آہستہ آہستہ سہولت کے ساتھ، تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ توفیق بھی دے دے گا۔ بلکہ ہوتا ایسا ہی ہے، جب آدمی اس وقت اللہ کو یاد کر لیتا ہے کہ یار اتنا کر لیا، اٹھ ہی جاؤ،
اور اگر یہ کر لے کہ وضو کرنے کا دل نہیں کر رہا، تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ سے مانگ لے، ویسے ہی بغیر وضو کی مانگ لے بیٹھ کر بسترے پہ، پھر لیٹ جائے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب اتنی نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، اس سے آگے پھر نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ لیکن اگر آدمی کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا۔ اب ان نیک لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت ہو جائے، ارے بھائی وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے لیے اٹھتے ہیں، تم 1 منٹ کے لیے اٹھو، اس اٹھنے میں ان کی مشابہت اختیار کرو، اس کی برکت سے انشاءاللہ آج 1 منٹ کی توفیق ہوئی، کل 1.5 منٹ کی توفیق ہوگی، اور یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا، قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی اگر فکر ہو جائے تو آدمی کوشش شروع کر دیتا۔ اگر آدمی اللہ کا ولی بننا چاہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، سچی تڑپ ہے، تو جو اس کے بس میں وہ شروع کر دیتا۔ ہاں، جو نئے نئے کاروبار کرتا ہے تو ایک تھوڑا تھوڑا منافع آنے لگتا ہے، کوئی اس سے کہ یار تھوڑا منافع چھوڑ دیا کرو ایسی، کیا کہتا ہے، ارے میاں میری پونجی ختم ہو جائے گی، چھوڑ دیا کرو، ایسا ہی سے تو ہوگا، نہیں چھوڑ یار، جب تک بڑا منافع نہ آئے نا لاکھوں میں، اس وقت تک تو منافع لیے ہی نہ کرو، واپس کر دیا کرو۔ ہاں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایسا ہی ہے، بڑی عمل سے پہلے آدمی تھوڑا تھوڑا کرنا شروع کر دے، پھر انشاءاللہ اس کی بھی توفیق مل جائے گی۔ اگر ہم آپس میں طے کر لیں، ایک دوسرے کو اٹھا دیا کریں، تکبیر اولیٰ میں شرکت کے لیے آمادہ کر لیا کریں۔ اب سچ بات ہے کہ جو تہجد گزار ہوگا، اس کی تکبیر اولیٰ کیسے فوت ہوگی؟ لیکن جو تہجد گزار ہوگا، اس کی تکبیر اولیٰ کیسے فوت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو تہجد گزار بننا چاہ رہے ہیں تو جو جاگتے جاگتے ہو سکتا ہے وہ تو کر لیں، کیا تکبیر اولیٰ، ہاں پہنچ جائے تو انشاءاللہ پھر جو سوتے سوتے ہمارا معاملہ ہے، اللہ اس میں بھی اٹھا دے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ اس میں بھی اٹھا دے گا، کوئی مشکل کام نہیں۔ تو تہجد گزار ہوگا، اس کی تکبیر اولیٰ کیسے فوت ہو سکتی ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا، اگر بعد نماز عشاء فوراً سو جائیں تو تہجد کے وقت انشاءاللہ ضرور آنکھ کھل جائے گی۔ ایک شخص نے حکیم التھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ میری آنکھ تہجد کے وقت کھل جاتی ہے مگر اٹھا نہیں جاتا، کاہلی گھیر لیتی ہے۔ تحریر فرمایا، سانس بند کر لو، 1 منٹ میں کاہلی دور ہو جائے گی۔ 1 منٹ کے اندر سانس بند کر لو، ایک دم چستی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، ایک دم چستی ہو جائے گی۔ تحریر فرمایا، سانس بند کر لو، 1 منٹ میں کاہلی دور ہو جائے گی۔ اگر تہجد گزاری نصیب نہ ہو تو اس وقت اپنے بستر پر بیٹھ جائیں اور کچھ تسبیح اور استغفار کر لیں، چند منٹ، 1 منٹ بھی یہ دولت بڑی نعمت ہے۔ پہلو تو بستر سے خدا کی یاد میں الگ ہو گیا نا، بس اس آیت پر تو عمل ہو گیا۔ یہ نسخہ مگر کاہلوں اور سست لوگوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کرنے سے پھر امید ہے کہ آگے ترقی کر کے تہجد بھی پڑھنے لگ جائے، کیونکہ مشاہبت تہجد گزاروں کی اس نے نقل کی، اس کی برکت سے کام بن جا کرتا ہے۔ نقل کی نا، نیک لوگوں کی نقل کر لی اس نے کہ وہ اس وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا پہلو بدل کے اللہ کو اس نے یاد کر لیا۔ تو اس موضوع فرمایا کرتے تھے، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ ہاں، کہ ان نیک لوگوں کی آدمی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لے۔ بہرحال ذکر اور تہجد مناغے سے بہت بچیں، کیونکہ ایک وقت ناشتہ نہ ملنے سے بھی کمزوری آ جاتی۔ اپنے معمولات کے ناغے سے بہت بچیں۔
تلاوت کا ناغہ نہ ہو، تسبیحات کا ناغہ نہ ہو، تہجد کا ناغہ نہ ہو، ناغے کا نقصان بہت ہے، کمزوری تو آ جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں نا اب تو بھائی 3-4 مرتبہ کھانے کی ضرورت ہے، پہلے لوگ تو ایک ٹائم کھاتے پورا دن چلتا تھا، ان کے اعصاب مضبوط تھے۔ اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں 5-6 مرتبہ تھوڑا تھوڑا کھاتا رہنا چاہیے، کھائیں صحیح لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیں، لیکن 5-6 مرتبہ کھائیں، اعصاب کمزور ہے، کھاتے رہنا چاہیے۔ سچ بات ہے کہ ایمان بھی تو کمزور ہے، اب تو کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں پہلے تو ہر طرف فضا اتنی مبارک ہوتی تھی، جدھر ملے جس سے ملے جہاں اٹھے خیر کی باتیں، خیر کے تذکرے، ایمان کے ماحول۔ اب تو ہر طرف فتنہ ہی ہے، اب تو اور زیادہ اپنی معمولات پر استقامت کی ضرورت، اور زیادہ اپنے اندر قوت دفاع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناغہ نہ ہو، اس ناغے کی پھر نحوست ہے۔ پھر ذکر کے ناغے سے روح میں کمزوری کیسے نہ آئے گی؟ روح کی کمزوری سے پھر نفس غالب آنے لگے گا اور معاصی سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی عجیب شان ہے کہ ذکر میں ناغہ تو کیا کمی سے بھی ان کو غم ہوتا ہے۔ ناغہ تو دور کی بات ہے، اگر اس میں کمی ہو جائے تب بھی غم ہوتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ جو شخص رات کو اٹھے گا کیا وہ فرائض چھوڑے گا، سنن مؤکدہ چھوڑے گا، فرض کام چھوڑے گا، مغرب کے بعد 6 نوافل چھوڑے گا، اشراق اور چاشت کو چھوڑے گا؟ جو سونے کے اوقات میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ دن کی عبادت کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو وہ تو ان چیزوں کو بدرجہ اولا اس کا اہتمام کرے گا۔ تو ظاہر ہے اگر ہم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں اور صلحاء کا شعار تہجد اپنانا چاہتے ہیں تو بھائی جو جاگتے جاگتے کر سکتے ہیں تکبیر اولیٰ کا اہتمام، دن بھر کے جو مخصوص نوافل ہیں ان کا اہتمام، سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ کا اہتمام، اور رات کے معاملے میں تھوڑی سی تدبیر شروع کر دیں کہ سونے سے پہلے قیام اللیل کے نیت سے 4 رکعتیں، اور جب تہجد میں اٹھیں نہ اٹھ نہ پائیں تو تھوڑے سے بیٹھ کے ذکر کر لیں، تو ایک دن وقت آئے گا اللہ اس کی بھی توفیق نصیب ہو، تو انشاءاللہ پھر ایک طاقت اور توانائی آ جائے گی گناہوں سے بچنے کی۔ اللہ ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرما دے، استقامت نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔